بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں موجود سورہ کہف میں بھی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو محبوب مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانور تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، خود بھی بہت زیادہ بت پرستی کرتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا، یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور جب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے، اس سے پہلے کہ جو لوگ الگ الگ ہوتے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ ابھی آپس میں گھل مل گئے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کے صاف صاف گواہی پر بادشاہ بگڑ گیا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا اگر باز نہ آئے تو میں نے سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنے دیندار ہونے پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دیکھنے پر عاجز کر دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ بالکل اس قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار سور کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ بادشاہ کے آدمی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن یہ لوگ ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ غار کس شہر میں، کس پہاڑ میں واقع ہے، یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی اس غار میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اب 309 سال کے بعد جاگے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے پہلے، ان کی بدن کی کھال سب چیز ویسے ہی صحیح سلامت تھی جیسے وہ سوئے تھے، بالکل ویسے ہی تھی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ ان کے پاس پیسے تھے، ان میں سے کچھ تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا،
ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کہ لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہماری تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غائب سے باہر نکلا تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہیں آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے، پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے تو اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے اسی کے ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا اور اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے؟ تو تم اس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ تو سب نے اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، تو کچھ پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس بھجواؤ۔ آخر یہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات کے تمام حال کے سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار میں ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا، دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئی، 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال دوستو، کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اپنا باقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر اس پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی اس کی تلاش کرتے رہ گئے اور وہ نہ ملے اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں 2 خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا یہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال دوستو، اس گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں زیادہ بحث نہ کرے اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان لوگوں میں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد پر زیادہ بحث نہیں کرنی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔